نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام چیئرمین ویژن گروپ آف کمپنیز جناب عبدالعلیم خان صاحب، فخر پاکستان، ہمارے لیجنڈس، ہمارے ہیروز، ہمارے کرکٹرز، پنڈال کے اندر موجود ہماری اس میگا ایونٹ کے روح رواں ہمارے پلاٹینم پارٹنرز، ہمارے تمام سیلز پارٹنرز، اس پارک ویو سٹی کے تمام ریزیڈنٹس اور اس پارک ویو سٹی سے ملکہ تمام زمیندار، خواتین و حضرات، میں آپ سب کے لیے بارگاہ خدا بندی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ سب پر ہمیشہ اپنی رحمت و سلامتی بھیجتا رہے. آج کے دن میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں اور اس کے بعد عبدالعلیم خان صاحب کا کہ جو انہوں نے مجھ پہ اعتماد کیا، مجھے بیک اپ کی، مجھے سپورٹ کی، اور ان چیزوں کی بدولت میں آج یہاں پر نہ صرف اس پارک ویو سٹی میں بلکہ نہ صرف لاہور اور پاکستان کے اندر ہم نے اپنی ایک پہچان مین آف کمٹمنٹ کے حوالے سے انٹروڈیوس کی، اور آج وہ اوورسیز بلاک جو 2 سال کی انسٹالمنٹس کے اوپر 1 سال پہلے ہم نے مارکیٹ کے اندر لانچ کیا تھا، آج میں خدا تعالیٰ کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آج ہم نے 1 سال کے اندر اس کا میپ جو کہ ہے آج تمام سیلز پارٹنرز کے لیے، زندہ دلانے لاہور کے لیے، یہاں کے ریزیڈنٹس کے لیے ہم نے مارکیٹ کے اندر اوپن کر دیا ہے. یہ ہے ہماری کمٹمنٹ جو ہم نے اوورسیز بلاک کے حوالے سے کی تھی. لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کہا تھا آپ کہیں بھی چلے جائیں، نہ صرف لاہور میں بلکہ پاکستان یا پورے ورلڈ کے اندر کبھی کوئی بھی چیز انسٹالمنٹس کے اوپر اور کیش کے اوپر میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. 2 قسم کے پلاٹس مارکیٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں. ایک وہ پلاٹ جو آپ انسٹالمنٹس کے اوپر لیتے ہیں اور ایک وہ پلاٹ جو آپ کیش کے اوپر لیتے ہیں. کیا ڈفرنس ہے دونوں کے اندر؟ کیش کے پلاٹ آپ فوراً سے ڈیولپ کر کے اپنے لوگوں کو دے دیتے ہیں. انسٹالمنٹس کے پلاٹس آپ اس پہ ٹائم لیتے ہیں کہ یہ ہم آپ کی انسٹالمنٹس آئیں گی، ہم انہیں ڈیولپ کریں گے، پلاٹ موجود ہے اور آپ کو دے دیں گے. میں نے فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف ریئل اسٹیٹ یہ بات کی کہ جو شخص بھی ہمیں 6 ماہ کے اندر 100% ڈاؤن 100% اس کی پیمنٹ کو کلیئر کر دے گا، ہم اس کو موقع کے اوپر اس پلاٹ کا جو کہ پوزیشن دے دیں گے. تو 27 مئی 2022 کو ہم اس اوورسیز بلاک کی بیلٹنگ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور 27 مئی تک وہ لوگ اس بیلٹنگ میں شامل ہوں گے جن کی ایٹ لیسٹ 50% پیمنٹ جو کہ ہمارے 27 تاریخ 26 تاریخ کی رات کو 12 بجے تک جمع ہو جائے گی. جن لوگوں نے بھی اپنی ایٹ لیسٹ 50% پیمنٹ ہمیں 26 تاریخ تک جمع کروا دی، ہم 27 تاریخ کو اس جو ہمارا ممبر ہوگا ہم اس کے پلاٹ کو اس کی بیلٹنگ کے اندر شامل کریں گے. نیکسٹ کی بیلٹنگ کی ڈیٹ بعد میں اناؤنس کی جائے گی. یہاں پر آج اس شاندار فنکشن کو ارینج کرنے پر جو کہ نہ صرف ہماری سیلز اینڈ مارکیٹنگ ٹیم جنہوں نے دن رات محنت کی، اگر میں باقی ڈپارٹمنٹس کا نام نہ لوں تو یہاں پر ہر شخص ایک سویپر سے لے کے ڈائریکٹر تک
ایک لیبر سے لے کے ڈائریکٹر تک، چاہے وہ ایڈمن ڈپارٹمنٹ ہے، چاہے پروکیورمنٹ ہے، ریکوری ہے، فائنانس ہے، اکاؤنٹس ہے، الیکٹرک ہے، میرے لیے تمام ڈپارٹمنٹس قابل احترام ہیں. اور ہر ڈپارٹمنٹ کے ہر ممبر نے، میں سمجھتا ہوں کہ سوسائٹی کو چار چاند لگانے میں اپنی دن رات محنت کی. اور آج اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج ہم اس قابل ہوئے ہیں کہ ون آف دی بیسٹ سوسائٹی، اس سوسائٹی کا ڈیزائن جب علیم خان صاحب نے کیا، آپ اس کا نقشہ لیں، جو اولڈ میپ تھا یا جو اب جس طرح سے میپ پچھلے سال بھی ہم مارکیٹ کے اندر دیا ہے، ڈیزائن بائی 5 مرلہ اور 10 مرلہ تھا. میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر کوئی سوسائٹی جس کا انفراسٹرکچر ڈیزائن بائی 5 مرلہ اور 10 مرلہ ہوگا، نہ آپ کو وہاں پر اتنی بڑی روڈز ملیں گی، نہ انفراسٹرکچر ملے گا، نہ اس طرح کی پلے گراؤنڈز ملیں گی، نہ ماسک ملیں گی. ہم نے اس سوسائٹی کو ڈیزائن بائی کیا کہ یہ 5 مرلہ بھی ہے، 10 مرلہ بھی ہے، 1 کنال بھی اور 2 کنال بھی ہے. 3 مہینے پہلے لاسٹ فنکشن کیا جس کے اندر ہم نے اپنی میگا ڈیل کو لانچ کیا تھا. اس میں ہم نے آپ سے کمٹمنٹ کی تھی کہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے کے اندر ہم 2 مساجد کا افتتاح کریں گے. خدا تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے علیم صاحب کو اس قابل کیا کہ انہوں نے 27 رمضان المبارک کو مسجد الرحمان اور مسجد الرافع کا سنگ بنیاد رکھا. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگلے رمضان المبارک کے اندر باقاعدہ تلاوت کلام پاک اور تراویحوں کا بندوبست ان مساجد کے اندر ہوگا. اس کے بعد ہم نے اسی سال چند ماہ پہلے اپنا گولف سٹی کا پروجیکٹ لانچ کیا. میں نے جس طرح سے آپ سے اوورسیز بلاک کی بات کی تھی، میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ اسی سال ہم اسی طرح اپنا جو گولف ہمارا بلاک ہے ہم اس کی بھی بیلٹنگ کریں گے، گولف بلاک کی جو کہ ہے. اور میں گولف بلاک کے لیے آپ کو یہ بتا دوں، میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ گولف بلاک آف دی ورلڈ ہوگا. یہ گولف بلاک میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اس کی ڈیزائن، اس کی ساری چیزیں، اور آپ جو ہمارے مالز بننے کے لیے جا رہے ہیں، ہم پاکستان کا سب سے بڑا تھیم پارک اوورسیز بلاک کے اندر بنانے کے لیے جا رہے ہیں. سب سے بڑا تھیم پارک جو کہ ہے ون آف دا بیسٹ کلب اور کمیونٹی سینٹر. بہت جلد انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ کے گھر سے کہ ود ان 1 اور 2 منتھ میں، زیادہ دیر کی بات نہیں کر رہا، کہ ہم کلب کا اور کمیونٹی سینٹر کا بھی سنگ بنیاد انشاءاللہ تعالیٰ انہی 1-2 مہینے کے اندر رکھیں گے. پارک ویو سٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ نہ صرف لاہور میں، دبئی کے اندر، یورپ کے اندر اور یونائٹڈ کنگڈم کے اندر اپنے دفاتر کھولے، وہاں پر رہنے والے لوگوں کو سہولیات دی. اور اب ہم نے اپنے 2 آفیسز لاہور کے لوگوں کے لیے، ایک آفس ہمارا لبرٹی مارکیٹ کے پاس اپوزٹ ورائٹی بکس، ہم نے وہ اوپن کیا، اور دوسرا دفتر ہمارا زیڈ بلاک کے اپوزٹ میک ڈونلڈ کے بالکل ساتھ، جو 1 مہینے کے بعد آپریٹیو ہو رہا ہے. ان دونوں آفیسز کو اوپن کرنے کا مقصد وہ لوگ جو لاہور کے ایک دوسرے حصے کے اندر رہتے ہیں ان کو پلاٹ ٹرانسفر کروانا ہے، پلاٹ سیل کرنا ہے، اکاؤنٹس میں پیسے جمع کرانے ہیں، زیادہ پیسے لے کے کیری نہیں کر سکتے، تو یہ ہم نے ان کی سہولیات کے لیے ہم نے وہاں پر یہ فیسلٹیز دی. اس کے بعد ہم نے دبئی کے اندر ود دی کولابریشن آف ٹرپل اے اینڈ فیئر ڈیل مارکیٹنگ چودھری روف صاحب، ہم نے دبئی کے اندر آفس کھولا. پچھلے ماہ دبئی ایکسپو کے اندر میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم نے کوئی تقریباً 50 کروڑ سے زیادہ سیلز کی. اور میں چودھری روف صاحب کا بھی تہہ دل کے ساتھ شکر گزار بھی ہوں اور مبارکباد بھی دیتا ہوں کہ ہی از دا ون آف دا
بیسٹ پرفارمنس آف دی لاسٹ ایئر کہ انہوں نے ہر کوارٹر کے اندر جو کہ اپنی پرفارمنس جو کہ بہتر کی اور ثابت کیا انہوں نے کہ وہ چاہے لاہور ہو, چاہے اسلام آباد ہو, دبئی ہو, یہ اپنے اس سیلنگ میں انہوں نے کبھی فرق نہیں آنے دیا. یو کے اندر 10 اور 12 تاریخ کو, 10 اور 12 جون کو ہم ایگزیبیشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پارک ویو کا دفتر یو کے اندر اوپن ہو رہا ہے, جو نہ صرف یو کے اندر اور پورے یورپ کے اندر جو وہاں کے پاکستانی یا اوورسیز رہنے والے لوگ ہیں ان کو فیسلیٹیشن جو کہ ادا کرے گا. میرا جن لوگوں نے ہمارے ساتھ, چاہے وہ زمیندار ہوں, چاہے وہ یہاں کے رہائشی ہوں, چاہے ہمارے سال پہلے چلے جائیں اس پارک ویو کے بارے میں, اور آج سے 4-5 سال بعد آج چلے جائیں, 90% جتنے سیلز پارٹنر ہیں 80% وہ یہاں کے زمیندار ہیں. آپ اپنی ایمانداری سے فیصلہ کریں کہ جو زمین آج سے آپ 2 سال پہلے 10 لاکھ روپے کی کنال بیچتے تھے, آج میں آپ سے لینے کے لیے جاتا ہوں, مجھے 50 لاکھ روپے کنال بھی نہیں آپ لوگ دیتے ہیں. یہ ہوتی ہے کمٹمنٹ جو کہ ہے. آپ اس کے مالک ہے, سوسائٹی مالک نہیں ہے, کہ آپ کوآپریٹ کریں ہمارے ساتھ. جہاں پر اگر کوئی کمی بیشی ہے, ہم انسان ہیں, ہم نے کوشش کی کہ اس کو ڈے بائی ڈے بہتر کرنے کی. ابھی جو میرے بھائی جو ہمارے کمنٹیٹر ہیں انہوں نے کہا کہ کسی شخص کی گاڑی کے دروازے بھی کھلے ہیں, شیشے بھی کھلے ہیں, اور وہ گاڑی چھوڑ کر چلا گیا. تو یہ اس کا پارک ویو کی انتظامیہ کے اوپر اس کی سیکیورٹی پہ بلیف تھا کہ میری گاڑی چوری نہیں ہوگی یہاں سے. اس ٹرسٹ کے اوپر وہ اپنی گاڑی چھوڑ کر گیا تھا کہ میں جہاں بھی کہیں کھڑی کر کے جاتا ہوں تو یہ میرا اس کا ٹرسٹ ہے. تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کا ٹرسٹ کو کبھی بریک نہیں کروں گا. سگنیچر اپارٹمنٹس جس کی بھی آپ نے ویڈیو دیکھی بالکل لبرٹی کی بیک کے اوپر ہے. ون آف دا بیسٹ اپارٹمنٹس ان لاہور, جس میں پینٹ ہاؤس وتھ سوئمنگ پولس, وتھ جمنیزیم, وتھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ پینٹ ہاؤس کے اوپر, اور 1, 2 and 3 بیڈس کے. دس از دا پارٹ آف دی پروجیکٹس. اس کے بعد پرتگال کی بات ہوئی کہ ہم پرتگال کے اندر اپارٹمنٹس کو لانچ کر رہے ہیں. ہم پرتگال جائیں اور پرتگال کے اندر انویسٹمنٹ کریں. تو اس میں ایک بڑی ٹرکی سی اور بڑی قابل توجہ بات ہے کہ جو میں آپ کو پرتگال کے حوالے سے کہوں گا کہ ہم پرتگال میں کیوں انویسٹمنٹ کریں. میری یہ ذاتی رائے ہے. پرتگال کے اندر انویسٹمنٹ ہے 3 لاکھ یورو کی. آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ, آپ کا پرتگال کے اندر بینک اکاؤنٹ آپ کا, کہ آپ نے اپنے وہ 3 لاکھ یورو پرتگال کے اندر انویسٹ کر دیے. وہ کس میں آپ نے انویسٹ کیے؟ آپ کے نام سے پراپرٹی لی گئی, اس کے اندر آپ کی انویسٹمنٹ ہوئی. تقریباً یہ 6 کروڑ روپیہ بنتا ہے جو 3 لاکھ یورو ہیں. اب جب آپ نے اپارٹمنٹ لے لیے, آپ کو اس اپارٹمنٹ میں ہر سال کوئی 5 سے 7% آپ کو اس کی رینٹل انکم آئے گی, جو شاید کوئی 15 سے 20 لاکھ روپے بنتی ہے. اس کے بعد 5 سال کے بعد نہ صرف آپ کو بلکہ آپ کو پوری فیملی کی یورپ کی امیگریشن ملے گی, نیشنلٹی ملے گی. آپ کی اس کی خوبصورتی دیکھیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ بھی کی, آپ نے وہاں پر پراپرٹی بھی خریدی. سال بعد جو آپ کو پیسے مل رہے تھے 15-20 لاکھ روپیہ, آپ ہفتے کا چکر بھی لگایا یورو میں جا کر, اور 5 سال بعد آپ صرف یہی کر لیں کہ آپ ڈالر کی اڑان تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ جس قیمت پہ آپ وہ 3 لاکھ یورو خرید رہے ہوں گے, 5 سال بعد اس یورو کی قیمت کیا ہوگی. آپ کو یہ تمام سہولیت, چاہے وہ تعلیم اور صحت ہو, وہ وہاں پر مل گئی. اب پرتگال کون جا سکتا ہے؟ آج ہم نے ایونٹ کیا ہے اپنے سیلز پارٹنرز کا, اور یہاں پر ہمارے زمیندار حضرات بیٹھے ہیں. 100 کنال لے لیں, آپ پرتگال کا آپ کو پاسپورٹ مل جائے گا. 100 پلاٹ بیچ دیں تو اس کی اتنی قیمت ہوگی کہ آپ کو اس کا ریزیڈنسی مل جائے گی. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرتگال کیوں ضروری ہے. ایک ایسی چیز جو میری اپنی ذات کے ساتھ ہیپن ہوئی, اور جو میں آج سوچتا ہوں کہ اگر میرے پاس ہوتا تو شاید مجھے یہ آج دن دیکھنا نہ پڑتا. میرے فادر ان لا یورپ کے اندر, کینیڈا کے اندر رہتے تھے.
آج سے 3-4 مہینے پہلے اچانک ان کی طبیعت خراب ہوئی اور انہیں ہارٹ کی پرابلم ہوئی. ہسپتال لے کے گئے, ٹیلی فون وہاں سے آیا میری مسز کو کہ ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے, ہاسپٹل کے اندر ہے. تو مسز بڑی پریشان ہوئی, گھر کے اندر رونا دھونا ہوا کہ میں کسی طرح سے باہر چلی جاؤں. میں امریکہ سے ہو کے بھی چند مہینے پہلے آیا تھا, ویزا ایکسپائر تھا. میں نے کہا چلے میں بعد میں ویزا لگوا لوں گا. تو میں نے, آپ اس چیز کا اندازہ لگائیں, تمام وسائل بھی میرے پاس, تمام تعلقات بھی میرے, چاہے وہ منسٹری آف فارن افیئرز ہو اور چاہے وہ کینیڈین کی ایمبیسی ہو, تعلقات. تو جب میں نے ارباب اختیار سے رابطہ کیا تو انہوں نے کہا کہ شعیب صاحب آپ ویزا اپلائی کریں, ہم آپ کو کوشش کر کے ود ان دا ویک ویزا دے دیں گے. مگر کہتے ہیں کہ زندگی اور موت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. وہ خدا تعالیٰ نے وہ 1 ہفتے کی بھی مہلت نہ دی. تو وہ جو اتنے وسائل ہونے کے باوجود, چاہے آپ کے پاس جتنا مرضی پیسہ ہو, جتنے مرضی تعلقات ہوں, مگر زندگی کے آخری حصے میں میری مسز اپنے باپ کی شکل نہیں دیکھ سکی. تب میں سوچتا ہوں کہ اتنے پیسے تھے میرے پاس کہ کاش میں نے بھی کہیں پرتگال کے اندر انویسٹمنٹ کی ہوتی. آج میرے پاس بھی پاسپورٹ ہوتا تو میں شاید صبح کی فلائٹ لے کے چلا جاتا اور مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا. تو اس بات کا کہنے کا, یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہر شخص نے میرے سائن ہو کے چیک جاتے ہیں, آپ کو پلاٹس ملتے ہیں. کوئی شخص ہال کے اندر بیٹھا موجود نہیں ہے جو سالانہ 15 سے 20 کروڑ روپیہ, یہ میں منیمم اماؤنٹ بتا رہا ہوں, جو نہ کما رہا ہو, چاہے وہ زمیندار ہو چاہے وہ پارٹنر ہو. میں نے اپنا آپ کو ایک ذاتی ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ہر شخص کم سے کم وہ 6 کروڑ روپیہ خرچ کر کے آپ اپنی اور اپنی فیملی کا ضرور پاسپورٹ حاصل کریں, چاہے وہ بنیادی تعلیم ہو چاہے صحت ہو. جب اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو حق حلال کا اتنا پیسہ دیا ہے اور خدا نے یہ دنیا آپ لوگوں کے لیے گھومنے کے لیے بنائی ہے, وسائل آپ کو دیے ہیں, آج آپ لوگوں کی محنت سے, ہماری محنت سے آج اس قابل ہوئے ہیں کہ آپ لوگ اتنا پیسہ کمانے کے بعد باہر چلے جائیں. تو میری ایک سنسیئر ایڈوائس ہے کہ جتنے لینڈ آنر اور پارٹنرز ہیں آپ اس پروجیکٹ کو مس نہ کریں. اور سمپل مثال دے رہا ہوں کہ آج آپ 3 لاکھ یورو اگر جو انویسٹ کر رہے ہیں وہ آپ کے نام پہ انویسٹمنٹ ہے, وہ پارک ویو کے نام پہ نہیں ہے. وہ جو آپ کو اپارٹمنٹ مل رہا ہے وہ آپ کے نام سے مل رہا ہے, آپ کو ریزیڈنٹ, آپ کو کارڈ ایشو ہو رہا ہے, آپ ہر سال گھومنے کے لیے جا رہے ہیں, اپنے اپارٹمنٹ کو دیکھ کے آتے ہیں. دس از آلسو, اور یہ چیز بھی پارک ویو انتظامیہ کو, پارک ویو سٹی کے چیئرمین کو جاتی ہے کہ وہ وہاں پر گئے اور انہوں نے ایک ہیوج انویسٹمنٹ, جب یہ اپارٹمنٹس خریدے گئے, ہم آپ کو جو اس کی آفر کر رہے ہیں, ایک ہیوج انویسٹمنٹ وہاں پر یورپ کے اندر کی, جس کے اوپر آج ہم آپ کو یہ آفر دے رہے ہیں. سیم ایز بہت جلد ہم کراچی کے اندر بھی پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے جا رہے ہیں. پارک ویو سٹی ہر فیلڈ کے اندر, چاہے وہ فوڈ اینڈ بیوریجز ہو, ہوٹلنگ ہو, آپ کے دوسرے ٹریڈز ہوں, ہم آپ کو اپنے گروپ کے اندر اپنے ممبرز کو نمبر آف اپرچونیٹیز دیں گے. جو ہمارے ممبرز ہوں گے وہ پوری دنیا کے اندر جائیں گے, جہاں پر ہم فوڈ اینڈ بیوریجز, ہوٹل میں, اپارٹمنٹس میں, چاہے وہ ناردرن ایریاز ہوں چاہے یہاں پر ہو, ہم ہر ممبر کو جو کہ ایک ہینڈسم ریلیکسیشن دیں گے, ایک بینیفٹس دیں گے جو پارک ویو کا ریزیڈنٹ ہوگا اور جو ممبر یہاں پر ہوگا کہ اس پارک ویو کے ریزیڈنٹس کارڈ کو پوری دنیا کے اندر انجوائے کر سکتا ہے, جو ہمارا یہاں کا اب تک کلب کا کارڈ ہوگا. میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہماری اب اس کے بعد اگلے مہینے ہی انشاءاللہ تعالیٰ ہم ایک اور اسٹیٹ آف دی آرٹ اسکول اس کی سنگ بنیاد رکھیں گے. جو اسکول ابھی یہاں پر ہمارا موجود ہے, ہی از ریکگنائزڈ بائی او لیول اینڈ اے لیول برٹش کونسل. اللہ کا شکر ہے کہ ون آف دا بیسٹ گریڈنگ ہمارے اسٹوڈنٹس کی یہاں پر ہے. اس وقت اسکول کے اندر بچے اور بچیاں الگ الگ پورشن ہیں جہاں پر پڑھ رہی ہیں. آج ہی جو کرنل صاحب ہماری اسکول سے ان سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا تقریباً 972 اسٹوڈنٹس اس بلڈنگ کے اندر, اس اسکول کے اندر ہو گئے ہیں. ہم ایک اور الگ اسکول جو کہ اس کی سنگ بنیاد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے مہینے علیم خان صاحب سے ریکویسٹ کر کے رکھیں گے. پھر ہم ایک او اینڈ اے لیول تک ایک اسکول الگ کریں گے, بوائز کا, گرلس کا الگ کریں گے. اور اگر آپ اوورسیز بلاک کا میپ دیکھیں گے جو کل سے آپ کو ہمارے سیلز ڈپارٹمنٹ سے مل جائے گا, کہ وہاں پر ہم نے ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ کالج
نالج کے لیے بھی جگہ رکھی ہے. ہم نے تھیم پارکس رکھے ہے اور میں صرف آپ سے کہوں گا کہ اگر ڈیلیور کرنا ہو، جو لوگ کہتے ہیں کہ جو باقی، میں کسی سوسائٹیز کی بات نہیں کرتا، یہاں پر تمام زمیندار اور پارٹنرز بیٹھے ہیں، لینڈ میں آپ سے لیتا ہوں، آپ خود اپنی ایمانداری سے بتائیں کہ جو سہولیات آپ لوگ مانگتے ہیں، کیا وہ 40-50 ہزار مہینہ قسط دینے سے ہم لوگ وہ سہولیات دے سکتے ہیں؟ وہ صرف اسی صورت میں ہے آپ کا جو یہاں کے رہائشی ہیں، جو یہاں کے سیلز پارٹنر ہیں یا ہمارے جو لینڈ اونرز ہیں، اس دن آپ کا گلہ ضرور بنتا ہے کہ ہم نے بڑے مہنگے پلاٹ خریدے، ہم سروسز پہ بڑے پیسے خرچ کر رہے ہیں، مگر ہمیں اپنے اوپر خرچ ہوتے نظر نہیں آ رہے. اور اگر آپ لوگوں کو خرچ ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اٹس مین جو ہماری آپ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ہم اس کو 100% جو کہ وہ پورا کر رہے ہیں. اوورسیز بلاک انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر 27 تاریخ کو میں بیلٹنگ کروں گا، اور یہ اوورسیز بلاک کے اندر ہی بیلٹنگ ہوگی، اور منڈے سے اس اوورسیز بلاک پہ ڈیولپمنٹ کا کام شروع ہو جائے گا. اس کے بعد آج ہم نے لاہور شہر میں جو ہمارے سیلز پارٹنرز تھے، جنہوں نے اپنے ٹارگٹس اچیو کیے تھے، آج آپ کو سٹیج کے اوپر ہی میرے رائٹ اور لیفٹ میں 3 ای-ٹرونز اور 2 مرسیڈیز گاڑیاں نظر آ رہی ہیں جو ہم اپنے سیلز پارٹنر کو دے رہے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ سیلز پارٹنر کو اگلی ڈیل ہماری لانچ ہوگی مئی کے آخری ہفتے میں، یہ جون کے فرسٹ ویک میں. 3 ماہ کی ڈیل، اس کی کلوزنگ کر کے ہم اس کے اندر بھی جو لوگ اپنے ٹارگٹس اچیو کریں گے، اسی طرح کی گاڑیاں، یہ اس سے بڑی گاڑیاں بھی دیں گے. اور نہ صرف میں اپنے پارٹنرز کو اس دفعہ یہ گاڑیاں دوں گا، بلکہ وہ لوگ جو ہمارے ٹارگٹس کو ہٹ کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ میں انہیں ایک جو کہ فورن ٹور بھی کرواؤں گا، جو کہ ہے پارک ویو سٹی آپ کو فورن کا ٹور کروائے گی، وہ لوگ جو ہمارے ٹارگٹس کو اچیو کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے تمام زمیندار بھی قابل احترام ہیں. آپ لوگوں کی محبت سے، شفقت سے ہم لوگ آج اس قابل ہوئے کہ پارک ویو بلکہ نہ صرف لاہور میں بلکہ پوری دنیا کے اندر پہچانا جاتا ہے. ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی کچھ لینڈ کے ٹارگٹ بھی سیٹ کریں گے، اور اگلی دفعہ جب آپ کا یہ فنکشن میگا ڈیل کا ہوگا، اور جب ہم اپنے سیلز پارٹنر کو جو پلاٹ سیل کرتے ہیں ان کو گاڑیاں دیں گے، تو میں آپ سے یہ بھی وعدہ کرتا ہوں کہ اگلی دفعہ وہ زمیندار بھی اس چیز کے اندر شامل ہوں گے جو ہمیں لینڈ دیتے ہیں، کہ وہ بھی اس کی ڈیل کا حصہ بنیں گے. تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بالکل اسی طرح سے لے کے چلیں گے جیسے کہ ہم اپنے سیلز پارٹنر کو لے کے چلتے ہیں. ہمارا دبئی آفس اوپن ہے، 11-12 جون کو ہمارا UK کا آپریشن آپریٹو ہونے کے لیے جا رہا ہے. یورپ کا پرتگال کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا، اس کی فیسلٹیز بتا دی، اس کی ویلیو بتا دی. یہ تمام چیزیں اس لاہور آفس سے بھی، ہمارے اسلام آباد آفس سے بھی، اور ہمارے لبرٹی آفس سے بھی، اور ہمارے زیڈ بلاک جو ہمارے ڈیفنس کا آفس ہے وہاں سے بھی ان تمام چیزوں کی فیسلٹیز جو کہ وہ آپ کو اویلیبل ہوں گی. آخر میں اپنے تمام پلاٹینم پارٹنرز کا، اپنے تمام سیلز پارٹنر کا، اپنی پارک ویو سٹی کی ایڈمنسٹریشن کا، اپنے تمام امپلائیز کا میں تہہ دل کے ساتھ شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے تمام لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج آپ سب کی محنت اور دعاؤں کی بدولت اللہ تعالیٰ نے ہمارے کال و فیل کے اندر کامیابی عطا کی ہے. اور مجھے صرف آپ تمام لوگوں سے صرف ایک چیز چاہیے کہ آپ میں سے میجورٹی لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، کہ صرف یہ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم خان صاحب پر مجھے اتنی ہمت دے، اتنی طاقت دے اور زندگی دے کہ جو ہم لوگوں نے آپ سے کمٹمنٹ کی ہے نہ صرف آپ کے سامنے بلکہ ہم اپنے خدا تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکیں. بہت بہت شکریہ.